غیبت کسی کو کہتے ہیں؟ غیبت اس کو نہیں کہتے جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو دنیا میں لوگوں کی غیبتوں کو کرے گا، کمیوں کو لوگوں کو بتائے گا، ہم قیامت والے دن ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے کو ذلیل کریں گے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کی کمی دیکھ کے اس کو بتا دی، اس کی کمی دیکھ کے اس کو بتا دی، اس کو بتا دیا کہ لو جی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ بڑا بنا لیا، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں تو بڑا عقلمند ہوں۔ پتہ چلے ساری نمازیں لے گیا وہ، ساری تبلیغ لے گیا وہ، سارا ذکر تلاوت لے گیا وہ۔ ہم سمجھیں گے بڑا محنت، تو بڑی محنت کی تھی دنیا میں، پتہ آخر میں ڈبہ خالی ہے۔ کیا ہوا جی؟ لوگ لے گئے۔ آج تو غیبت ہو گئی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ برائی تو ہے تو غیبت تھوڑی ہے پھر۔ پوچھے علماء سے جا کے، بتائیں، پوچھے علماء سے جا کے غیبت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو آدمی لوگوں کی کمیاں دیکھے گا، لوگوں کی کمیاں دوسروں کو بتائے گا، وہ اسی وقت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ذلیل ہو جائے گا۔ سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر۔ بولنا واللہ میرے بھائیوں، واللہ قسم خدا کی، بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چپ رہنا کمال ہے۔ ہم کو برسوں ہم نے دیکھا مولانا احسان صاحب کو، اب تو کیونکہ بیچارے بیمار بھی ہو گئے تھوڑے سے، وہ اللہ ان کو صحت فرمائے، ہم نے کبھی ان کو زیادہ بات کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا۔ ہم 1993 سے دیکھ رہے ہیں ان کو۔ ابھی پیچھے کوئی 6-8 مہینے پرانی بات ہے، ہم رائے گڑھ میں تھے تو مجھے انہوں نے دیکھا تو بلایا، تو اور بھی لوگ کھڑے ہو گئے، اور عصر کے بعد وہ ذرا چہل قدمی کرتے ہیں، تو مجھے فرمانے لگے ہم نے رائے گڑھ میں کبھی اتنے کم لوگ نہیں دیکھے آج تک۔ 1950 سے وہ ہیں وہاں۔ فرمایا ہم نے کبھی اتنے کم لوگ نہیں دیکھے آج تک۔ اور پھر فرمانے لگے میرا قصور ہے۔ بتاؤ، جنہوں نے زندگیاں دے دی ہوں، دیکھو جو درخت جس پہ پھل لگا ہوتا ہے نا، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ اکڑا نہیں کھڑا ہوتا۔ جتنے پھل زیادہ ہوں گے نا درخت کے اوپر، میں نے ایک امریکہ میں ایک پھل دیکھا، میں نے درخت کبھی دیکھا نہیں تھا آڑو کا، میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا، وہ ایک ہی دیکھا تھا بس وہاں پہ۔ تو وہ ایک عرب کو ملنے گئے تو اس کے گھر کے باغ میں لگا ہوا تھا۔ آپ یقین کرو وہ درخت کے اوپر میرا خیال ہے سینکڑوں آڑو لگے ہوتے، سینکڑوں، اور وہ زمین سے صرف 1.5 فٹ اونچا تھا، لیکن اس کی جو ساتھ تھی نا، وہ جو اس کی ٹہنیاں، وہ درخت سے بھی 3 گنا بڑی تھی، کوئی 6 فٹ کی، کوئی 8 فٹ کی، وہ پھیلی ہوئی تھی ساری زمین کے اوپر۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے، جو جتنا ایمان والا ہوگا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے، وہ کم سے کم گفتگو کرے گا، خدا سے بولے گا نہیں، کیونکہ یہ زبان انسان کو پکڑوا دے گی۔ آدمی سمجھے گا کہ میں نے بہت کچھ کیا، کیا کسی کی کمیاں دیکھنی، میں تو خود کمیاں سے بھرا ہوا ہوں، ہر آدمی مجھ سے بہتر ہے، نقصان کر رہے ہیں ہم۔ تو اس لیے بھائی اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں نا، فرماتے ہیں کہ حرم کو گرانا چھوٹا گناہ ہے۔ دیکھو باتوں کا سننا مقصود نہیں، میں نے پہلے سے باتیں کر دی تھی، یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، یہ زندگی میں کیوں نہیں آ رہی ہیں ہماری؟ اس لیے کیونکہ ہم سننے کے لیے بیٹھے، عمل کی نیت سے بیٹھے ہمیشہ، کہ نہیں میں نے عمل کرنا ہے، جو میں نے سنا میں نے عمل کرنا ہے، میں نے نہیں بات کرنی ہے، میرا نقصان ہے۔ دیکھو نا ایک آدمی سارا دن محنت کرے، مزدوری کرے، اور ڈھیر سارے پیسے ہوں، اور جب وہ پیسے لے کے گھر جا رہا ہو تو دروازے پہ بندہ کھڑا کہنے گا بھائی جان یہ دے دو سارا کچھ، تو آدمی کو کیا ہوئے گا؟ دکھ نہیں ہوئے گا؟ وہ کہے گا میری جان لے لو، یہ پیسے تو نہ لو یار، میں تو سارا دن مزدوری کی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، سارے کام کریں، اور پھر لوگوں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیں، احساس نہیں ہوتا۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ ہے ہی ایسے سب، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی اس کی حفاظت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابئی جو تھا نا، ابئی، اس سے بڑا منافق دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور سب کو پتا تھا یہ ابئی یہ منافق ہے، سب کو پتا تھا، کوئی ایسا کسی کو پتا نہ ہو۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے نہیں کہا یہ منافق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیاب، وہی وہ کون سے طریقے ہیں پھر بھائی؟ آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا، لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا،
اس کی قبر میں اتر گئے. یہ غم تھا اور کڑن تھی, ایک فکر تھی. آپ کسی سے ایک بار لڑ جائے تو تبلیغ کر سکتے ہو جا کے؟ کسی سے آپ کی لڑائی ہو جائے گی بس خدا نہ خواستہ, تو پھر وہ حسابوں میں کہنے لگے جی آپ کی اتنی بڑی پارٹی ہے, لاکھوں لوگوں کروڑوں آپ کے تبلیغ والے ہیں, آپ لوگ الیکشن میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو میں نے کہا میں کہ بات یہ ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہوتے اپنا حریف کس کو بنانا. میں نے کہا ہم اپنا حریف نہیں بنا سکتے کسی کو, کیونکہ اس کو حریف بناتے کو دعوت کیسے دیں گے ہم جا کے؟ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اور ہم کہنا بھی نہیں چاہیے. تو اللہ کا حکم ہے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھیں. جو کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے گا اللہ قیامت والے دن اس کو اٹھائے گا اوپر. وہ کس کے اوپر ہے کہ جنت کے وسط کے اندر, یعنی کہتے ہیں جنت فروغ کے وسط کے اندر اللہ اس کو محل دے گا. کس کو دے گا؟ جو حق پر ہو اور اپنا حق چھوڑ دے. میرے بھائی یہ دین سیکھنے کی چیز ہے, یہ باتوں سے نہیں آئے گا, یہ محنت سے آئے گا. تو جب اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, جو مرضی کوئی کہہ دے ٹھیک ہے. پہلے مولانا صاحب سے فرماتے 3 الفاظ سیکھ لو تبلیغ. 3 کیا ہے جی؟ کوئی بات نہیں. چلو گھر میں جاؤ نا تو ہم گھر میں جرنیل بنے ہوتے ہیں. وہ ہماری عورتیں اور بچے جو ہے نا بس وہ کہہ دو, وہ دیکھو بچے کہتے ہیں آ گیا بابا جی چلو جی. وہ بچے ادھر کونے میں, گھر والی ادھر کونے میں. پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی کیا ہے. کس سے پوچھیں کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں؟ لوگوں سے نہ پوچھیں, اس کے گھر کے نوکروں سے پوچھنے جا کے, اس کے بچوں سے پوچھنے کے اخلاق کیسے ہیں, بتا دیں گے ساری باتیں. اخلاق تو گھر سے شروع ہوئے ہیں. محبت کریں, پیار کریں لوگوں سے. میں ایک ہمارے بزرگ میں ان کا نام لیتا ہوں کہ گھر میں گیا تو اور اپنے بچوں کو نا اپنے کندھے پہ چڑھایا ہوا تھا, پوتوں پوتیوں کو. میں کہ مال سے مسئلے ہوں گے, مال سے چیزیں آ جائیں گی, مال سے یہ ہوگا, مال سے عزت والے بن جائیں گے, مال سے کامیاب ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں کہاں لکھا جو ہم نے غلط پڑھ لیا. غلط پڑھ لیا تو غلط ہے. پھر یہاں آنے کا دیکھو, دنیا میں آنے کا ہمارا مقصود ایک ہے صرف, اور وہ کیا ہے؟ ہم تو اللہ سے تعلق بنانے آئے تھے یہاں پہ. اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ بتائیں. ہر آدمی کو فکر ہے کہ میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے, میری دکان بہتر چل پڑے, میرا یہ چیز اچھی ہو جائے, بس کوئی پیسے چاہیے بس. یہاں جو فکر ہے جو ہمارے بڑے چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرا اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. روزانہ میری زندگی کھل رہی ہے. جیسے میرے بھائی بھی فرما رہے تھے نا کہ موت ایک حقیقت ہے, باقی رہے گی, اس کو روک نہیں ہو سکتا. جو مرضی آ جائے, جتنی مرضی طاقت والے بن جائیں, جتنی بڑی مال والے, جو مرضی ساری دنیا کی بادشاہ مرضی بن جائے. اللہ نے کس سے سنا دیے سارے کہ فرعون تھا, قارون تھا, شداد تھا, حمان, تو بڑے بڑے طاقت والے, بڑے بڑے ملک والے, مال والے, فوجوں والے. مول حقیقت ہے موت, اس سے کوئی نہیں بچے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ جب تک چاہیں دنیا میں رہ سکتے ہیں, لیکن آنا آپ کو بھی ایک دن میرے پاس ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. آج یہ غافل ہے میں سے. جب آدمی غافل ہو جائے نا کسی چیز سے تو یہ ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. وہ کبھی اسپتال میں ہو تو دکھا دے وہی میں نہیں مرنا ہی ہے. اب تو قبرستان میں بھی جا کے وہاں دنیا کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ معاف کرے. تو ہمارے دنیا میں آنے کا میرے بھائیوں مقصد ایک ہے, صرف اللہ کو لینا بس. اب میں یہ سوچوں, میں خود اپنی ذات سے, آج ہم نے لوگوں کی فکر پڑ گئی ہے. وہ تیرا اللہ صاحب کو ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی, آپ کا ہے کہ نہیں ہے بھائی, ان کا ہے کہ نہیں, تمہارا ہے کہ نہیں بتاؤ. میرا اللہ سے تعلق میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے روز. ایسا فرمایا گیا تھا کہ اللہ کو لے لو تمہارے سارے مسئلے حل. ایک دن فرمایا گیا کہ اللہ سے چیزیں نہ مانگا کرو. کیا مانگو؟ فرمایا اللہ سے اللہ مانگو کہ اللہ تو میرا بن جا. میرا مقصود اللہ ہے. ہم تو دنیا میں آئے اسی لیے تھے, ہم تو کسی اور چکر میں پڑ گئے. لیکن نبی جو محنت کرتے تھے نا, نبی جتنے بھی نبی آئے ایک ہی محنت تھی ان کی. دیکھو انسانوں کی اللہ کو اتنی فکر تھی کہ یہ انسانی رہت پہ آ جائے, اللہ نے نبی بھیجے. اور ان نبیوں کی صرف ایک ہی فکر تھی, انہوں کو دنیا کی بات نہیں بتائی کہ دنیا کا مالوں کو, ہنر کا مالوں کو فیکٹری لگا لو, یہ نہیں بتائی انہوں نے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے تعلق بنا لو, تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ ہم اس دیوار کے، اس کے ماحول کے لوگ ہیں، وہ سارا دن یہی بات کرتے ہیں کہ یار پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، بس اسی میں چکر ہوتے ہوئے. اچھا کیا ہوگا؟ ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ لے کے جائے گا ساتھ؟ کئی لوگوں کو آپ نے بھی نہلایا، ہم نے بھی بہت لوگوں کو نہلایا. ایک ہمارے دوست سے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو وہ مجھے کہنے لگا جی آپ ان کو نہلا دیں. تو ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کینیڈا میں تھا، ایک دبئی میں تھا، ایک پاکستان میں تھا. تو ایک آ گیا، دوسرا آ نہیں سکا. تو ظاہر ہے وہ جو اسپتال لے گئے تو وہ لگا دیتے ہیں، وہ پٹیاں لگا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی. تو میں نے ان کو کہا، میں کہ اچھا جی اب اس کے کپڑے اتارے جی. یہ حقیقت ہے، ہم بھول گئے ہیں. تو وہ کپڑے ظاہر ہے ان کے ہاتھ اکڑے ہوئے تھے، وہ اترتے نہیں تھے. تو ایک بیٹے نے کینچی سے پاجامہ کاٹا اور پاجامہ اتار دیا، دوسرے نے کینچی سے بنیان اور قمیض کاٹے وہ بھی اتار دیے. کیا مطلب؟ دیکھو، یعنی ان کے بچوں نے اپنے والد کے کپڑے اتار لیے. لیکن یہ سب کے لیے معاملہ آئے گا. بتانے کی بات یاد ہے، یہ عرض کرنے کی بات یہ، بتانا نہیں، عرض کرنے کی بات یہ کہ ساتھ کچھ نہیں جائے گا. جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جس پہ ہماری محنت لگی ہوئی ہے، جس پہ ہماری سارا زور لگا ہوا ہے، اور جو ساتھ جائے گا اس پہ کیا لگایا ہوا ہے. پھر وہ پٹیاں تھی، ہم نے وہ بھی اتار دی. تو مجھے وہ کہنے لگے انکل یہ بھی اتارا. میں کہا بیٹا کچھ بھی نہیں لگے گا، دنیا کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں جائے گی. یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہم. میرے بھائیوں، جب دنیا سے کچھ لے ہی نہیں جانا، اور جو لے جانا اس کے بارے میں کیا کیا؟ کون دنیا میں انسان ایسا ہے جس کے مسئلے نہیں ہیں یا اس کے پریشانی نہیں ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھ لی تھی، سیکھ لی، پھر انہوں نے سیکھ لی یہ بات. ان کو جب یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کو بات سمجھ آ گئی، تبھی تو انہوں نے گھروں میں محنت نہیں کی، نہ اپنے کاروباروں میں محنت کی. انہوں نے کس بات میں محنت کی؟ اپنے یقینوں پہ محنت کی کہ میں نے اللہ کو لینا ہے بس. اور انہوں نے اللہ لے لیا، اور ایسا اللہ لیا کہ اللہ سے سارے کام کروا لیے انہوں نے. آج تبلیغ میں نا، دعوت تبلیغ، یہاں جو آنے کا مقصد یہ ہے، ایک یاد دہانی ہے آپس میں. یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے لیے بھی یاد دہانی ہے. بولنے والا زیادہ محتاج ہے سننے والے سے، کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کیا کرنے دنیا میں آیا ہوں. بھائی زندگی میری گزر گئی، سفید میری داڑھی ہو گئی، میں نے اس جگہ جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ ہمیشہ منزل کی فکر ہوتی ہے آدمی کو کہ میں نے منزل پہ پہنچنا ہے. ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے. موت کے بعد ایک آنے والی زندگی ہے جس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے. جن کے ساتھ بھائیو کہہ رہے تھے نا، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم نے. بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک صرف سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ مصروف ہے نا. انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں، جانور بھی پیدا ہو رہے ہیں، مچھلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آ رہی ہے دنیا میں. تو کہہ سکتے اللہ مصروف ہے. اس میں ایک مثال سمجھانے کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، قیامت والے دن مجھے کوئی کام نہیں ہوگا سوائے تیرا حساب لینے کے علاوہ. یعنی اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے. کیا حال ہوگا اس انسان کا؟ بھائی یہ جو ہم کو زندگی دی اسی لیے دی ہے کہ وہ اللہ جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس سے ہمارا تعلق بن جائے، اس سے ہماری دوستی ہو جائے، وہ میرا مقصود بن جائے، کیونکہ اسی نے میرے سارے فیصلے کرنے ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر وہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اور اگر وہ نہ ملا تو ککھ نہ ملا. آدمی فقیر ہے چاہے دنیا کا بادشاہ ہے. صحابہ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ بڑے گھر، نہ کاروبار، نہ دکان، نہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اللہ تھا، وہ بادشاہ تھے. بادشاہ جو چاہتے تھے اللہ سے کرا لیتے تھے، جو چیز چاہیے اسے اللہ سے لے لیتے تھے. کیوں کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 100% صحابہ کے اندر تھی. ہم تو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا. صحابہ سنت سمجھ کے عمل کرتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، اور ان کے لیے وہ چھوڑنا ایسے تھا جیسے کسی پہاڑ سر پہ گر جائے گا آگے.
یا پتہ نہیں کون سا کوئی حادثہ ہو جائے گا، وہ نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کے آگے اس کی قیمت تھی، انہوں نے ایمانوں کی محنت کی تھی۔ ہمارا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ ہم جتنے بیٹھے بہت پرانے ساتھی اس کے اندر ہیں ماشاءاللہ، ہم نے کئی بار یہ باتیں سنی ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے بات عرض کی، علم کا حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، جو علم ہے وہ عمل میں ہے کہ نہیں ہے۔ معلومات ہے، مجھے پتا، ابھی پتہ سے کیا کریں گے بھائی؟ مجھے پتا تو ہے یہ راستہ جاتا ہے ادھر، لیکن میں چڑھ گیا ہوں قصور کے راستے پر، میں نے جانا ہے تو ادھر ڈیفینس کی طرف، لیکن چلا گیا ہوں قصور، تو اس پتے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ جانا تو ادھر سے جا ادھر رہے ہیں، پتا ہے میرے کو، وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے۔ ارے بھائی پتا تو ہے، لیکن جا غلط رہے اللہ کے ولی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی، اچھا یہ بات ہم نے بہت بڑھ سنی، ایک صحابی جا رہا ہے، میں نے تو پتہ نہیں یہ کئی بار میں نے یہ بات عرض کی ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے یقین کریں، اپنے لیے ساری دعوت تبلیغ اپنے لیے، بابا لوگوں کے لیے نہیں ہے، دین میری ہے۔ میں کہتا ہوں نا میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا کاروبار، اور بھائی دین بھی میرے لیے ہے۔ میرے اندر یہ دین ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر اس دین کی عظمت ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر اللہ کے حکم ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے ہیں، یہ میرے اندر آنے ہیں، یہ ہمارے اندر نہیں آنے ہیں، آ جائیں تو آ جائیں، لیکن میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صحابی جا رہا ہے، راستے میں درخت آ گیا، اب کتنی بار یہ بات سنی ہوئی ہے، تو وہ جھک گیا، اس وقت درخت تھا نہیں لیکن، تو دوسرے نے پوچھا صحابی نے، تم جھکے گے، یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے بولا مجھے ہی پتا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ۔ بولا پھر کہنے لگا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو یہاں ایک درخت تھی، اس کی ٹہنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے تھے، میں وہ سنت پوری کر رہا ہوں۔ یہ مقام اس لیے ملا تھا صحابہ کو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ایسے عمل کرتے تھے۔ وہ ایک صحابی جا کے کونے میں بیٹھ گیا جا کے حاجت کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا جی میں نے تو کچھ کیا نہیں، تو بولے بیٹھے کیوں تھے؟ اس نے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہاں تقاضا کیا تھا، میں وہ سنت پوری کرنے گیا تھا۔ ہمیں تو اللہ معاف کرے، میں اپنی بات کہتا ہوں، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو ہم پہاڑ کے قریب سے گزرے، تو پہاڑ میں سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب سوچیں، جانور سلام کرتے تھے جن کو، درخت جن کے لیے سلام کرتے تھے جن کو، بتاؤ یار کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ اللہ کے نام کے ساتھ نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ ہم نے کہاں لگا دیا اس کو؟ پتا ہے جی مجھے جی، دیکھو جس کو محبت ہوتی ہے نا، جس سے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے آدمی، یہ میرے نبی ہیں، مجھے ان کی زندگی لینی ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ اور اس زندگی کے علاوہ اگر زندگی ہے تو وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دھوکے میں پڑا ہوا سمجھے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ جو زندگی، یہ وقت ہم کو اللہ نے دیا، یہ موقع ہے، اسی لیے تو ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ آ جائیں، ہم حضور کے طریقوں پہ آ جائیں، جو ساری کائنات کے جن کو اللہ نے بادشاہ دے دی تھی۔ آپ جو چاہے کریں بھائی، جو آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیں گے۔ یہ پہاڑ جو ہے نا، سعودیہ کے سارے سونے کے بنا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ چاہیں تو بھی سارے پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں آپ کے لیے، جاؤ مال چاہیے آپ کو لے لے دو۔ آپ نے بولا مجھے نہیں چاہیے مال۔ یہ امت کی تربیت تھی، کتنی قربانیاں دی ہمارے نبی نے، بتاؤ۔ واقعات تو ہم نے بڑے پڑے ہوئے فضائل اعمال کے اندر، تو کہنا بڑا آسان ہے۔ 7 میل کس کو پتھر مارے جائے نا تو اس سے پوچھے حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 میل پتھر مارے کفار نے۔ کیوں مارے بھائی؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ان کا بھائی؟ اور یقین کریں یہ امت کی تربیت کے لیے اللہ نے کس سے سنایا ہے، ورنہ کسی کی مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بال بھی کوئی ہلا سکے؟ قیامت تک والے آنے والے انسانوں کو اللہ نے یہ بتا دی کہ دیکھو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، انہوں نے جو کام کیا ہے نا، یہ کام اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے لیے جان بھی چلی ہے تو دے دینا۔ لوگوں کی ہدایت
اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی ہے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اندر آ جائے، میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میل کھا جائے۔ ہر چیز کی دعا ہے، کوئی ایسی چیز کی دعا نہیں ہے۔ جو عمل دعا سے ہوگا وہ عمل عبادت بن جائے گا، حتیٰ کہ اگر بیت الخلا بھی گیا ہے، ایک آدمی بیت الخلا گیا نا اور اس نے طریقہ وہ اپنایا، دعا پڑھ لی، جتنی دیر وہ بیت الخلا میں رہے گا وہ اس کی عبادت بن گئی ہے۔ حالانکہ بیت الخلا کوئی عبادت کی جگہ ہے، لیکن جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا وہ عبادت بن جائے گی، بس تو جو مرضی کر لو۔ تو ایسے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے ہمارے اندر، اس کی محنت اللہ نے زندگی اسی لیے دی ہے، اس کو سیکھیں۔ ہمارے کارگزاری لیتے ہیں تو وہاں ایک امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کا 3 بھائی تھے، جوان تھے، کوئی 19 سال کا، 21 سال کا، 23 سال کا۔ تو میں نے جب کارگزاری کی تو میں ان کو پوچھا، میں کہا بیٹا تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو اسے کتاب پوری کھول لی میرے سامنے اور مجھے کہنے لگا یہ 15 دعائیں ہیں جو میں نے آج پہلی تشہیر ہے میری 15 دن کی، اور یہ 15 دعائیں میں نے سیکھی ہیں، اور میں نے سوچا کہ کوئی ایسی دعا نہ ہو کہ جو مجھے یاد نہ ہو، اور میں روز ایک دعا سیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے، جو عمل کرتا ہوں اس کی دعا پڑھ لیتا ہوں، جو عمل کرتا ہوں اس کی دعا پڑھ لیتا ہوں، خود بخود یاد ہو گئی الحمدللہ۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ لیا دنیا میں۔ وہ کہتا سائیکل چلانا سیکھ لی، وہ کہتا موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی، وہ کہتا گاڑی چلانا سیکھ لی، وہ کہتا کاروبار کرنا سیکھ لی، وہ کہتا مال کمانا سیکھ لیا، کیا کچھ سیکھ لیا۔ چلو بھائی وہ بھی سیکھنا ہے، اللہ کے نبی ان کی زندگی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی ہے؟ جس انسان کے پاس جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور جتنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دور ہوگا اللہ سے بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے دیکھ کوئی پرواہ نہیں، چل جا، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وقت، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، نیت کریں کہ بھائی ہم سیکھیں گے، جو نہیں آتی اس کو سیکھیں گے، اور سیکھ کے پھر اس کو پڑھیں گے بھی۔ اس لیے نہیں سیکھیں گے کہ بھائی ہمیں معلوم ہو جائے گا، معلومات تو ٹھیک ہے، معلومات بھی کر رہی ہیں، لیکن اصل تو ہے ہماری معمولات میں آ جائے، ہمارے عمل کے اندر آ جائے۔ آدمی کے وہ درجات بن جاتے ہیں اللہ کے آگے، وہ چین سکون اس کو ملے گا اللہ کے نبی کی زندگی لے کے کہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں آئے گا اس کو۔ تو نیت کر لے بھائی ہم، اور پھر دین کا علم ہے بھائی، یہ سیکھنا ہے۔ ابھی میں نے عربی میں بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، سب سیکھا ہے۔ کیا کچھ ہم کو سیکھنا چاہیے سب بھائی؟ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پوچھ لیں کسی سے، خود مفتی نہ بن جائے، کسی سے نہ پوچھے، علماء کے پاس جائیں، کہ پوچھے علماء سے آگے کہ جی میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں، بتا اس کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی کئی ایک باتیں آئی بیچ میں، تو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جامعہ شفیہ کے، میں نے فون کیا ان کو، انہوں نے مجھے بتائی یہ بات، ابھی مجھے نہیں پتا تھی وہ بات، تھوڑا پیچیدہ معاملہ تھا، تو میں نے ان سے کافی تھوڑا سا تذکرہ بھی کرتا رہا، لیکن آخر میں نے کہا جی ٹھیک ہے مفتی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس میں عمر کا نہیں ہے کہ 50 سال کا یا 10 سال کا یا 60 سال کا، بھائی سیکھنا ہے، ہماری آخرت کا معاملہ ہے۔ خدا نہ خواستہ بغیر سیکھے کسی کام کریں گے نقصان کر دیں گے بھائی۔ تو اسے بھائی نیت کرتے ہیں، دین کا علم سیکھنا ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے، ہم نے ہر چیز سیکھنی ہے، بس ہم آئے دنیا میں سیکھنے کے لیے۔ جیسے ایک آدمی ایک وہ ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، اس کا وہ سیکھنے آیا بس، میں اسٹوڈنٹ ہوں جی، استاد نہ بن جائیں، استاد بنیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور بھائی ہمارے سارے مسئلوں کا حل صرف نماز کے اندر ہے، بس اس کو یاد کر لیں اس بات کو، ہمارے مسئلوں کا حل کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ میں کئی بار سنا تھا، ہمارا ایک دوست ہے، ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، اس کی چیز گم گئی، جب ان کی چیز گم گئی تو مجھے کہنے لگا یار میں نفل پڑھنے لگا ہوں، بس انشاءاللہ دیکھو، اس نے اسی وقت نفل پڑھنے شروع کر دیا، تو میں نے کہا انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ اللہ تیری چیز دلا دیں گے، اور وہی ہوا 10 یا 15 منٹ کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگا یہ آپ کی چیز آپ لے لیں واپس۔ ہماری نماز ایسی بن جائے، ایسے تو نماز نہ پڑھیں کہ بہت ضروری کام تھا جو چھوڑ کے آئے اور غیر ضروری کام کرنے آئے ہیں۔ نمازوں پہ محنت کریں، صحابہ نے اپنے نمازوں پہ محنت کی تھی، اور ایسی محنت کی تھی کہ اپنے جانور زندہ کرا لیا،
ایک صحابی نے محنت کی اپنا بچہ زندہ کرا لیا. یہ نماز ہے, اس نماز سے کا مقصود ہے کہ اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے, اس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی, اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. نماز اسی لیے ہے, ثواب تو مل جائے گا. دیکھیں نا, جس نماز کو پڑھنے کے لیے آدمی آیا ہے مسجد کے اندر, ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ہے, ایک گناہ معاف ہے اور ایک درجہ بلند ہے. بتائیں, نماز تو پڑھی نہیں ابھی تو صرف مسجد میں آیا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہے نماز کی انتظار کے اندر. تو فرمایا جب تک وہ مسجد کی نماز کے انتظار میں بیٹھے گا اس کو نماز پڑھنے کے برابر کا اجر ملتا رہے گا. قربان جاؤں اللہ کے, اللہ تو دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لینے والے بن جائیں. تھوڑا وقت سے پہلے آ جائیں, 2-4 نفل پڑھ لیں پہلے آ کے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. جب نوکری کرتے ہیں نا تو اپنے صاحب کے پاس سامنے کھڑے ہو تو کس حال میں کھڑے ہوتے جا کے, ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو بال کھڑے ہوتے تھے ان کے, ایک خوف تھا اندر کہ پتہ نہیں کیسی کیا ہوگا ہمارا. تو اللہ نے بھائی نماز ہے, یہ نماز ہمارے کام بنائے گی, اسی سے ہمارے مسئلے حل ہوئیں گے, اسی سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. اور دنیا کی کسی کے اللہ کے وعدے ہیں اعمال کے ساتھ, مال کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں, اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. میں نے مولانا کو پوچھا میں کہ جی نماز کیسے بہتر ہو جائے, تو مجھے پوچھنا کہنے لگے کتنی بار پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ. میں نے کہا جی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ. کہنے لگا آج سے 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو. تو ویسے خوف آ جائے آدمی کو نا کہ 21 مرتبہ کون پڑھے گا یار, اتنی دیر سجدے میں کون رہے گا. عادت نہیں ہے, گھنٹوں کھڑے رہیں گے, پتہ نہیں کسی کے آگے جا کے کہ جی کام ہے, مسئلہ ہے, کسی کے دفتر میں کام پھنسا ہو نا. میں اس دن گیا, وہ ادھر ہمارے ادھر ہے وہ ڈیفینس میں وہ شناختی کارڈ والے, تو ہمارا سفر ہے تو انہوں نے کہا جی یہ پرچہ لے کے آؤ. تو لائن لگی ہوئی تھی باہر. تو میں نے وہ کہا, میں کہ یار یہ لائن ہے. کہتا ہے جی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا, بس کام نہیں ہے. تو 45 آدھا گھنٹہ میں لائن میں کھڑا رہا. تو لائن میں نہیں کھڑے ہوتے, کسی چیز کا انتظار ہو, کسی کے پاس جانا ہو, ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی جانا ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ کا ہماری نماز دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں. تو مجھے فرمایا کہ 21 مرتبہ پڑھو ایسے سبحان ربی الاعلیٰ, پھر دیکھو نماز کیسے ہوتی ہے. اصل دیکھو اگر ہم نے کرنا ہے نا کسی چیز کو بنانا ہے تو اس کے لیے محنت ہے. دھکے کھا رہے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے جا کے. وہ کہہ رہے جی بڑے طاقتور ہے جی. اچھا جی, وہ امریکہ گیا تو وہاں ایک ساتھی تھا, وہ مجھے لے گیا اپنے بھائی کو ملانے کے لیے. بہت بڑا وکیل تھا, وہ مر گیا بیچارہ اب تو. تو کہنے لگا اس سے ملنا ہے, تو میں کہا چلو چلتے ہیں. خیر وہ مختصر ہم چلے گئے, اس کو دوسرے وہ کھانا کھا رہا تھا تو ہم اسی دفتر میں کے بیٹھ گئے. تو چھوٹا بڑا سا دفتر تھا, اس کو تو ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی تھی. تو میں اس کو بول گیا, میں نے بولا یار یہ کتنی کتابیں ہیں یار, یہ تمہارے بھائی کو کہتا ہے کو 50 سال ہو گئے ہیں, اس کو 60 سال ہو گئے ہیں تقریباً. یہ وکیل ہے, بہت بڑا, شہر کا سب سے بڑا وکیل ہے, پیسے بڑے ہیں اس کے پاس. خیر جب وہ تشریف لائے تو آگے کہنے لگے, مجھے کہنے لگا مولانا یہ میرا بھائی ہے, مجھے سے محبت تو بہت ہے, لیکن یہ سب کو لے آتے. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے پوچھ تو لیا کرو, ہمارے پاس تو یہاں ہر وقت تو کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے. تو 2 منٹ میں جو آپ نے بات فرمانی ہے فرما دیں. تو میں نے کہا, میں کہ یہ بتائیے کہ لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں نا آپ کے پاس. کہنا ہاں جی. تو میں نے کہا یہ ساری کتابیں تو آپ نے پڑھی ہوں گی. کہتا ہاں. میں کہ ان کے مسئلے حل ہو گئے. کہتا نہیں. کہتا اس سے زیادہ میرے گھر میں پڑھی ہوئی جو میں نے پڑھ لی. میں کہ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے بیٹھ کے کہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, اتنا کچھ کرنے کے بعد 50 سال ہو گئے آپ کو, تجربہ اتنا ہے آپ کے یار, اتنی محنت کی ہوئی ہے, 50 سال صبح شام آپ نے ایک کی ہوئی ہے. اور واقعی وہ 24 گھنٹے میں 36 گھنٹے کام کرتا تھا وہ بیچارہ. تو مجھے کہنے لگا جی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یار واقعی کیا وجہ ہے کہ میرے کام کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے بھائی, یہ مسئلے کیوں نہیں ہوئے ہوتے اتنا کچھ پڑھنے کے بعد, تجربہ بھی اتنا ہے میرے کو. میں نے کہا میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. کہتے جی کیا. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے, میں نے چشمہ اتار کے نا ان کی ٹیبل پہ رکھ دیا. میں نے کہا یہ میں چشمہ یہاں رکھوں اور ساری دنیا میں تلاش کروں تو ملے گا. کہ لگا نہیں. میں کہ کیوں نہیں ملے گا. کہ لگا رکھا تو یہاں ہے. تو میں نے کہا بس یہ آپ کا جواب ہے. کہ لگا کیا مطلب. میں کہ جس جگہ اس کا مسائل کا حل ہے وہ تو آپ دیکھا ہی نہیں آپ نے ادھر, آپ تو ان کتابوں میں لگے ہوئے سب کے اندر. تو کہنے لگا جی وہ کدھر ہے. میں کہ وہ قرآن حدیث ہے بھائی. گاڑی خراب ہو جائے نا, آدمی ڈاکٹر کو بلا لے, انجینئر کو بلا لے, بڑے آدمی کو بلا لے, یار کو ٹھیک کرو.
وہ کہے گا یہ کسی کتاب تو لاؤ بھائی، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ جس نے اس چیز کو بنایا ہے نا اسے طریقہ استعمال بھی بتایا ہے کہ پیٹرول کدھر ڈالنا ہے، پانی کدھر ڈالنا ہے، ساری چیزیں کدھر ڈالنی ہے. آپ کو نہ کرے وہ جو کام اس میں لکھا ہوا تو پھر کیا ہوئے گا؟ ہمارے مسائل کا تو قرآن حدیث ہے، اس کو کھول کے نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سمجھیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے بھائی نمازوں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، نمازوں سے ہمارے کام بنیں گے، بس یا ختم ہے بات. اس کے آگے کوئی نہیں ہے کہ کیوں کیسے، یہ کوئی بات نہیں آگے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی سخت امر پیش آ جائے تو کیا کرتا ہوں؟ نماز کی ضرورت ہوتا ہوں. بتاؤ، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جو وجہ کائنات ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے مسئلے بھی نماز سے حل ہوتے ہیں، تو ہمارے مسئلے کہاں سے حل ہوئیں گے؟ نیت کر لو میرے بھائیوں، یقین کرو میرے بڑوں اور میرے بھائیوں اور چھوٹوں، نیت کر لیں واللہ ہم کسی کو کوئی کچھ نہ کہیں گے، ہم اللہ کو سنائیں گے صرف. آئی صاحب نا ایک مطبخ والے آ گئے سارے، وہ جی پیسے دے جی، وہ بیرون والے ان کے لیے کھانا چاہیے، پیسے چاہیے جی. تو آئی صاحب سمجھنے لگے کہ بھائی تم میرے پاس کیوں آ جاتے ہو یہاں پہ یار، تم سارے مل کے تم جاؤ جا کے بھائی مانگو اللہ سے جا کے، میرے کوئی بینک ہے کوئی؟ اللہ کی شان. میں بھی ادھر کھڑا ہوا تھا کدھر، ہم بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے. تو پھر فرمانے لگے اچھا ابھی اللہ سے لے لیتے ہیں. جب انہوں نے یہ فرمایا تو ایسے لگا تھا یہ کدھر پڑے ہوئے پیسے. وہ میں کہتے تھے کہ تم نے ساری بات سنی؟ ہم نے جی بالکل سن لی. یہ بتاؤ اللہ سے تعلق بنا کہ نہیں بنا دوبارہ؟ وہ اور زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. ہمارے وہ سواد کیا ہے نا بخت منیر صاحب، وہ مجھے قصہ سنانے لگے، میں سفر پہ تھے. کہنے لگا ایک بھائی صاحب بیان فرما رہے تھے، ہمارے تو ہم جو بیان کرتے ہیں تو ہم کتابیں پڑھ کے آتے ہیں کدھر کدھر سے. ہاں ذرا کتابیں پڑھ لو، کوئی قصے سنائیں گے انشاءاللہ بیان کے اندر. یہ بیانوں کا کام نہیں ہے. صحابہ کوئی بیان نہیں کرتے ہوئے کول میں سے نہ، ان کی تبدیلی تھی، اندر ایک دھم تھا، فکر تھی، کڑن تھی ان کی. تو فرمانے لگے، مجھے کہنے لگا کہ میں نے میرا نام کہنے لگا کہ میں 1.5 گھنٹے اس تصویر کے اوپر میں نے گنا ہے، تو 1.5 گھنٹے میں حاجی صاحب نے 300 مرتبہ کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم کتنی بار کہتے دن میں، اور کتنی بار کہتے ہیں کہ پیسے سے ہوتا ہے؟ ہر 1 منٹ میں 10 بار کہتے ہوں گے کم از کم. تو نماز سے ہمارے کام بنیں گے، بس بات ختم ہے یہاں پہ. تو ایسے بھائی اپنی نمازوں پہ محنت کریں. کوئی دنیا کا آدمی کسی کے کوئی کام نہیں بنا سکتا، سارے پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. چاند گرہن، سورج گرہن، کیا کچھ واقعات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس وقت؟ بھائی نماز کی طرف متوجہ ہو گیا جا کے کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا ادھر. تو اس لیے بھائی اپنی نمازوں پہ محنت کرے. بھائی یقین کرے اس سے بڑا اوزار نہیں ہے کوئی، یہ کوئی دنیا کے ایٹم بم شٹم بم کوئی چیز نہیں ہے. یہ نماز اتنی طاقتور چیز ہے، اس سے ہمارے مسئلے ہوں گے، اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. تو اس لیے بھائی کوئی حال آئے، کوئی مسئلہ آئے، کوئی پریشانی آئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے بس. لیکن اپنی نماز کو بہتر بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ. روزانہ کے نوافل یعنی چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، یہ اسی لیے ہیں اپنی نماز کو بہتر کرے. بھائی دیکھو یہ آنکھ کس سے دی ہے؟ اور زبان اور دماغ اور یہ ہاتھ اور یہ کان، یہ سب اللہ نہیں دیا نا. یہ دل بھی اللہ نہیں دیا، سب کچھ اللہ نہیں دیا نا. بتاؤ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں. وہ اتنی قدرت اور طاقت والا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے کتنے قریب ہوں؟ شاہرگ. یہ نہیں کہا کہ شاہرگ، فرمایا شاہرگ سے بھی قریب ہوں. کیا مطلب؟ یہ شاہرگ یہاں پہ ہے. سوچیں اتنی قدرت والا، طاقت والا، جس کے سارے خزانے بھرے ہوئے ہر چیز کے، جس کے امر کا نام وجود ہے، وہ ہماری شاہرگ سے بھی قریب ہے. اس سے میرا کتنا تعلق ہے؟ ساری دنیا تعلق بنا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے. یہ درخت ہے نا، اس میں پتے لگے ہوئے سارے، یہ سارے پتے لگے ہیں نا درخت کے اوپر. کتنے موج میں ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں، پانی بھی گرتا، موج کر رہے ہیں. اور یہ پتا ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ دھکے کھاتا جا کے، پھر کبھی ادھر ٹکرائے گا، کبھی ادھر ٹکرائے گا، کبھی کیچڑ میں جائے گا، کبھی گٹر میں جائے گا، کبھی پاؤں کے نہیں جائے گا. اور ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ ایسا ختم ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسے آیا ہی نہیں تھا. بس اس کی مثال ایسی ہے بھائی، جو اللہ سے جڑ گیا وہ موج ہی کرے گا، جو اللہ سے ٹوٹے وہ دھکے کھائے گا، وہ دھکے کھائے گا.
اس کے نصیب میں دھکے ہیں بیچارے. تو ایسے اللہ نے اعمال دیے ہیں بھائی. روزانہ اللہ سے باتیں کرنا, روزانہ اللہ کا ذکر کرنا. دیکھو جس کو شوق ہو نا, جس کو سیکھنے کی نیت ہو نا, ہمارے رائیوڈ میں نا وہ ہمارے اختلاف کی جگہ وہاں ایک لڑکا نا امرود کھا رہا تھا. تو میں نے 1 دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, 4 دن دیکھا اس کو. تیسرے چوتھے میں پوچھا, میں کہ کیا بات ہے بیٹا, روزہ رکھا ہوا؟ مغرب کے وقت کھا رہا تھا وہ. کہتا ہاں جی میرا روزہ ہے. میں کہا تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہتا جی میرا مسئلہ اٹکا ہوا. میں نے کہا روزے کے لیے میں نے نماز تو ہم نے سنی تھی, یہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا اللہ کے ولی نے. بھائی اعمال سے ہمارے کام بنیں گے, اعمال میں صرف نماز نہیں ہے. تو میں کہا تمہارا مسئلہ کیا؟ کہتا میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں روزے نہیں چڑھوں گا, چاہے مجھے 1 لاکھ روزے رکھنے پڑ جائے. مثال میں بات کر رہا ہوں. کہتا میں نے طے, کہتا میں مر جاؤں گا لیکن روزے نہیں چھوڑوں گا. دیکھو جب آدمی کسی چیز کو طے کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ پاک کا نظام ایک قدرت الگ ہو جاتا ہے. اس کے لیے طے کر لیا اللہ نے, سمجھ گئی یہاں طے کر لیا, پھر اللہ کا نظام الگ ہے. تو میں کہتا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میرے دل جو ہے نا عجیب سا ہو گیا. کہنے لگا جی مجھے سورہ یاسین یاد نہیں ہو رہی تھی. بتاؤ. میں نے کہا یار سورہ یاسین یاد نہیں ہو رہی, روزہ رکھ لی. کہتا ہاں. کہتا آج الحمدللہ الحمدللہ میرے 12 روزے ہوئے ہیں. 12. یہ 3 سال پرانا واقعی میں سنی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ خود وہ میں نے اس کو دیکھا. تو کہنا آج میرے 12 روزے میں نے ہوئے ہیں اور الحمدللہ. کہتا مجھے سورہ یاسین یاد ہو گئی. تو میں نے کہا, میں کہ یار ایسی سورہ یاسین میں کیا بات ہے, مجھے پتا تو تھا. میں کہ چلو اس کے منہ سے سنوں بھائی, اللہ والا آدمی ہے بچہ. تو کہنے لگا جو آدمی سورہ یاسین پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کے اللہ سارے دن کے کام بنا دے گا. یقین یہ کراتا ہے. 12 روزے اس لیے رکھے. حالانکہ تو کتاب قرآن دیکھ کے پڑھتا تھا. کہنے لگا کہ مسئلہ کیا آئے گا, جب صبح اٹھتا ہوں نا تو نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, اور وضو کرنے کے لیے ظاہر وضو خانے جانا پڑتا ہے. تو میں نے اس لیے یاد کری, اولا تو یہی ہے کہ آدمی وضو کر کے اس کو قرآن کو دیکھ کے پڑھے. لیکن یہ شیطان جو ہے نا, یہ شیطان نہیں چھوڑتا. یہ بولتا ہے تو تھوڑی اور سو جا. کہتا میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, سب سے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں کہ میرا کام تو بن جائے گا نا. پھر میں وضو کرتا ہوں آرام سے, تسلی سے سارے کام کرتا ہوں. عموماً تو کہتا ہے ویسے میں وضو سے ہی پڑھتا ہوں. دوسری بات مجھے کہنے لگا سورہ یاسین جو پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہنے لگا 10 قرآن کے برابر کا اجر ملتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سب کو پتہ ملتا ہے. پڑھتے کتنا یہ سب اپنے آپ کو جواب دے دیا. اسی میں نے کہا علم کا نام دین نہیں ہے. تیسری بات جو اس نے عجیب بات کر دی, میں نے کہا دیکھو یہ ہے محبت, ہے عملی زندگی. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو. کہتا میں نے سوچا, میں نے کہا کہ دیکھو قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہو ہی جائے گی نا. جب ملاقات ہوگی تو میں ان سے عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی چاہت, آپ کی خواہش کے اوپر میں نے سورہ یاسین یاد کی تھی. یہ ہے محبت. تو کہ میں سورہ یاسین یاد کر دی. جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھے گا کیا ملے گا اس کو بھائی؟ کبھی فاقہ نہیں آئے گا. وہ کہتے پیسوں سے فاقہ نہیں آتا. وہ صحابی کا واقعہ ہے, وہ دوسرے صحابی کے گھر میں وہ کہنے لگے شاید پیسے لے لو, تمہاری تو بیٹیاں ہیں, ہے نا واقعہ. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تم نے کیوں؟ کہ میں نے اپنی بچوں کو پورا واقعہ یاد کرائی ہوئی ہے. وہ کہتے پیسوں سے روٹی آتی ہے. ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے جماعت کے اندر, تو کھانا کھا کے ہمارے ساتھی لیٹ گئے, تو ہم دوست اس میں سے کہنا ہے خدمت میں, تو اوپر سے کوئی پاکستانی آ گئے. تو مجھے کہنے لگے جی وہ سنا یا جماعت آئی ہوئی ہے پاکستان سے, تو ہم بڑے پریشان ہیں, دعا کرانے آئے. میں کیا ہم کرتے تھے کہ دعا جاؤ بیٹھو, دعا بھی کرتے تمہارے لیے. تو ہم نے درخواست واپس لگایا, کھانا لگایا. تو چلو کھانا کھاؤ. کہتے جی بھوک نہیں ہے. میں کہا کھا لے, بڑا برکتی کھانا ہے بھائی. کہتا ہے جی بس کیا کریں, بھوک ہی نہیں, بہت پریشان ہے, بس آپ دعا کر دیں جی. میں نے 4 یا 5 مرتبہ ان کو کہا, تو پھر انہوں نے پھر کھانا شروع کر دیا. میں کہا تمہارا مسئلہ کیا؟ کہتا جی کیا کریں جی, پیسے نہیں ہے, پیسے ہو روٹی نہیں ملتی, بڑے پریشان ہیں. تو میں نے اس کو ایسے کہا, میں کہ یار ایک بات تو بتاؤ, روٹی پیسوں سے آتی ہے؟ کہتا ہے بغیر پیسوں کو کہاں سے آتی ہے یار. میں نے کہا نہیں, اللہ بغیر پیسوں کو بھی کھلاتا ہے. کہتا ہے بس تبلیغ والوں کی باتیں سمجھ نہیں آئی آج تک. میں کہ تم نے تبلیغ کا کام کیا نہیں ہے, پھر سمجھ آ جائے گی ورنہ. تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر پیسوں کے اللہ کھلائے؟
میں کہ ایک بات بتاؤ، میں نے کتنی محنت کی تمہاری روٹی کھانے کے لیے؟ 3 4 5 مرتبہ کہا نا؟ کہتا ہاں۔ میں کہ اس کے بعد تم نے کھانا کھایا؟ کہتا ہاں۔ میں کہ تم نے پیسے دیے کیا؟ بتاؤ۔ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس آواز تو اکرام ہے، پھر بھی حیدرآبی کو فرمایا کہ میری چاند ہماری اللہ کی طرف نظر ہی نہیں آتی ہے۔ مجھے بھی کہا تم اتنے نکمے ہو تم لوگ کہ تمہاری پھر بھی اللہ کی طرف نظر نہیں آتی ہے۔ کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ کھلاتا ہے، اور اللہ کو اس بات کا محتاج ہے، وہ تو پتہ نہیں کس کو کھلاتا ہے۔ تو بھائی یہ قرآن جو ہے بھائی ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا جو آدمی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کو سنا رہا ہے۔ بتاؤ کائنات کا بادشاہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، کہتے جب انسان کو طے کرتا ہے نا کہ میں نے اس وقت ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ فرماتے اس وقت میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ انتظار کرتا ہے، وہ بیوی انتظار نہیں کرتی ہے، بچے انتظار، آج تو بچے بھی انتظار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں انتظار کرتا ہوں اپنے بندے کا کہ اس کا وقت ہو گیا۔ یہ تو بھائی اپنا کچھ وقت لگائیں اس پہ۔ یہ قرآن یہ ہماری زندگی گزارنے کے یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنا کتنا ثواب ہے بھائی، اس کو دیکھنا ہی ثواب ہے، پڑھنے سے کیا کچھ ملے گا؟ یہ نور ہے، نور۔ تو روزانہ وقت نکال کر بھائی کم از کم 1 سے 12 تو پڑھ لے بھائی۔ یقین کریں ایسی نورانیت محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ ہمارے ایک ہیں لاہور میں، لوگ جانتے ہوں گے جنرل صاحب، ہمارا ایک سفر ہوا ان کے ساتھ، اور وہ ایسے دائی ہیں کہ روز 4 5 گھنٹے دعوت بھی دیتے ہیں۔ ویسے ہمارا ایک سفر ہوا 66 قرآن انہوں نے پڑھ چھوڑے۔ میں نے ان کو میں کہ جنرل صاحب تو اور کوئی کام نہیں دنیا ہے؟ فرماتے کہ وہ تینوں امیر صاحب تم کو نا موت نظر نہیں آئی، تینوں موت نظر نہیں آ رہی ہے، کہ مجھے اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ آج بھی وہ حیات ہیں الحمدللہ۔ میں ان کے بیٹے سے میں پوچھا عمر سے، وہ کہتے ہیں ابھی بھی 25 سے 12 روز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری یہ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے۔ جب آدمی لگتا ہے نا کسی چیز میں، پیسے آ رہے ہو نا دکان پہ، سیل ہو رہی ہو نا، پیسے آ رہے ہوں تو کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، نئے نئے نوٹ آ رہے ہوتے ہیں، پرانے نوٹ آ رہے ہیں بھائی، آدمی کو اس کو گن دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بڑی کمائی ہوگی آج تو، یہ ساری کمائی یہی رہ جائے گی۔ روزانہ اس کو پڑھنا بیٹھ کے، اس کو کھول کے دیکھنے، اللہ کی کتاب ہے، تو بھائی وقت نکالیں اس کے لیے۔ یقین کریں اس کا جب مزہ لگ جائے گا نا تو آدمی کہے گا جی میرے پاس یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، 5 منٹ کے بعد میں یہ ختم تو کر لوں۔ آج ہمارے پاس یہی وقت نہیں ہوتا کہ وہ کہہ پڑھ لے، کہتا جی پڑھ لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے جی، دیکھ لیں گے جی، ہم کو مؤخر ہی کری جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بھائی کتاب ہے، یہ عالم عرفات سے اللہ نے اتاری ہے، ہماری ہدایت کے لیے یہ ہے۔ تو بھائی نیت کر لیں، روزانہ کم از کم 1 سے 12 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، روز نیت کرنا ہے۔ اس کے فضائل سامنے ہو گئے نا تو عمل کرنا آسان ہے۔ ہر لفظ کے 10 نیکیاں ہیں، الف کے اوپر 10، لام کے اوپر 10، میم کے اوپر 10، کتنی نیکیاں ہیں؟ کتنی کمائی ہو سکتی ہے؟ روزانہ تسبیحات پڑھ لی کچھ۔ بھائی صاحب نے نا ہمیں ایک ذکر بتایا، فرمانے کہ جو ذکر کو 1000 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، اس کو 2 پروانے ملیں گے۔ ایک، موت سے پہلے اللہ اس کو اس کا مقام دکھا دے گا، اور دوسرا ساری ہی دنیا کے انسانوں سے محبت کریں گے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میرے چاند 1974 سے لے کے آج تک، یہ ان کی انتقال سے 2 سال پرانی بات ہے، پیچھے کی بات ہے، فرمایا 1974 سے لے کے آج تک میرے چاند میرا کبھی ناغہ نہیں ہوا اس کا۔ بتاؤ کوئی ہے ایسا انسان جس کو عائشہ سے محبت نہ ہو؟ حقانیت ہے، کوئی ہے ایسا انسان؟ ابھی نا پیچھے انہوں نے گیٹ بند کیا ہوا تھا، اب گیٹ کھولا انہوں نے،
ساری لائن لگی ہوتی ہے، صبح سے شام تک لوگ فتح پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. کون سا ایسا انسان ہے؟ باقی مقام تو جو ہے وہ تو اللہ نے ان کو دے ہی دیا. تو ہم نے پوچھا، ہم نے آئیدہ ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، اس کو پڑھ لیا کرو 1000 مرتبہ. کہتے میرا کبھی ناغا نہیں ہوا. وہ مولوی فہیم صاحب نے مجھے یہ جب بیماری آئی نا، پچھلے سال کی بات ہے 2019 میں، تو انہوں نے مجھے وہ بھیجا پورا ایک 8-10 وہ ذکر سے. فرمایا یہ حاجی صاحب کے کچھ ایسے ذکر ہیں، اب وہ ذکر جو پڑھے نا، وہ ذکر جو ہیں اس میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. وہ آئیدہ تو خیر بہت میں پڑھتے تھے، لیکن ہمارے آگے شوق ہو کہ یار میرا تو ملے گا کیا، کس سے پوچھے سبحان اللہ پہ کیا ملے گا، سب کو پتا ہے. ایک جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جی، کتنا بڑا درخت ہے جی، جب 100 سال یا 500 سال گھوڑا دوڑتا ہے، اتنا بڑا درخت لگ گیا جی. بتاؤ کس میں ملا؟ ایک سبحان اللہ کے اوپر. یہاں اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں کے چکر میں سارا دن دھکے کھا رہے ہیں آدمی. 20 سال ہو گئے، وہ 1 مرلے کے 2 مرلے کے 4 مرلے کے بیچارہ گھر کے اوپر جا کے آ رہی ہے، وہ بھی کرائے کے گھر میں ہے. جنت کا شوق لگ جائے. سبحان اللہ پڑھیں، کتنے سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں دن میں بھائی؟ کتنے درس لگا سکتے ہیں؟ کتنے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنے استغفار پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ زبان سے کہنے سے کہ محبت ہے ٹھیک ہے، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں بھائی، لیکن عملی زندگی پیچھے کیا ہے؟ تو روزانہ کوئی ذکر کرے بھائی، وقت نکالے اس کے لیے. فرمایا جتنا انسان ذکر کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی نیت کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ تلاوت بھی کریں گے، روزانہ ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ حفاظت کیسے ہو اس کی بھائی؟ جسم کی حفاظت کرتے ہیں نا، ٹھنڈ آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں نا. کہ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ کوئی سویٹر پہن لیتا ہے، کوئی چادر لے لیتا ہے، کوئی جیکٹ پہن لیتا ہے. اب اس کی حفاظت کیا ہے؟ اس کی حفاظت ہے اپنی اس زبان کو بند کر لیں. یہ زبان بہت تیز چلتی ہے اور یہ لوگوں کی کمیاں دیکھتی ہے، لوگوں کو نیچا دکھاتی ہے. تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. یہ زبان سے پھر آدمی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کتابوں میں آیا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، اس کے اتنے اعمال ہوں گے کہ زمین اور آسمان کی خلا بھری ہوگی، اور اس کو کہا جائے گا اچھا بھائی بتاؤ. اور اتنی دور میں لوگ آ جائیں گے تقاضا لے کے، کہیں گے جی میری غیبت کی تھی، میرے پیسے مارے تھے، مجھے گالی دی تھی، مجھے تھپڑ مارا تھا. آج احساس ختم ہو گیا ہے. یہ ہم اسکوٹر کھڑی کرتے ہیں نا، ہم ایسی کھڑی کرتے ہیں اسکوٹر کے، وہ بیچارہ جو اوپر کھڑا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے جی. وہ جی کیا فرق پڑتا ہے، 2 منٹ دیر ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے، کتنا نقصان کر لیا. فرمایا آدمی سمجھتا ہے میں نے بڑے کیے، ذکر بھی کیے، تلاوت بھی کیے، دعوت بھی دی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، لیکن یہ لوگوں کے حقوق جو خراب ہوئے تو اس سے سارے میرا عمل لے گئے. وہ ایسا وہ فرمایا کہ 100 روپے اگر آدمی کسی کا مار لے، 100 روپیہ، تو فرمایا قیامت والے دن اس کے عوض کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 700 نمازیں نہیں، مقبول، جو اللہ کے آگے قبول ہیں، بغیر تصدیق کے. اب تو بغیر تصدیق کی حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں. میں نے یہ بھی سنا، میں نے وہ اس کو سنا دی، اس کو سنا دیا گیا. اپنے بڑوں سے، اپنے بڑوں کی عزت کرے. یہ زبان ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے اعمال ضائع کر دیتی ہے. اب کمیاں دیکھنے کا شوق پڑ گیا ہمیں، بڑا بننے کا شوق پڑ گیا. تم کو پتہ نہیں ہے میں رائمنڈ کا مقیم ہے، تم کو جانتے نہیں ہو تم یہ بات؟ میں فلاں کام کر، تم کو پتہ نہیں ہے میں بہت پرانا ہوں. یہ جو نیا پرانا ہے نا، یہ صحابہ کے زمانے میں تو وہاں تو انصار تھے، مہاجرین تھے. بڑا وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے. غیبت کسی کو کہتے ہیں، غیبت اس کو نہیں کہتے جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. فرمایا جو دنیا میں لوگوں کی غیبتوں کو کرے گا، کمیوں کو لوگوں کو بتائے گا، ہم قیامت والے دن ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے کو ذلیل کریں گے. یہ مذاق نہیں ہے.
اس کی کمی دیکھ کے اس کو بتا دی, اس کی کمی دیکھ کے اس کو بتا دی, اس کو بتا دیا کہ لو جی یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے. اپنے آپ کو کیا سمجھا, بڑا بنا لیا. میں بڑا سمجھدار ہوں, میں تو بڑا عقلمند ہوں. پتہ چلے ساری نمازیں لے گیا وہ, ساری تبلیغ لے گیا وہ, سارا ذکر تلاوت لے گیا وہ. ہم سمجھیں گے بڑا میں نے تو بڑی محنت کی تھی دنیا میں, پتہ آخر میں ڈبہ خالی ہے. کیا ہوا جی, لوگ لے گئے. آج تو غیبت کو, ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ برائی تو ہے تو غیبت تھوڑی ہے. پھر پوچھے علماء سے جا کے, بتائیں, پوچھے علماء سے جا کے غیبت کس کو کہتے ہیں بھائی. جو آدمی لوگوں کی کمیاں دیکھے گا, لوگوں کی کمیاں دوسروں کو بتائے گا, وہ اسی وقت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ذلیل ہو جائے گا. سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر. بولنا واللہ میرے بھائیوں, واللہ قسم خدا کی, بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, چپ رہنا کمال ہے. ہم کو برسوں ہم نے دیکھا مولانا احسان صاحب کو, اب تو کیونکہ بیچارے بیمار بھی ہو گئے تھوڑے سے, وہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہم نے کبھی ان کو زیادہ بات کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. ہم 1993 سے دیکھ رہے ہیں ان کو. ابھی پیچھے کوئی 6-8 مہینے پرانی بات ہے, ہم رائے گڑھ میں تھے تو مجھے انہوں نے دیکھا تو بلایا, تو اور بھی لوگ کھڑے ہو گئے اور اثر کے بعد وہ ذرا چہل قدمی کرتے ہیں. تو مجھے فرمانے لگے ہم نے رائے گڑھ میں کبھی اتنے کم لوگ نہیں دیکھے آج تک. 1950 سے وہ ہیں وہاں. فرمایا ہم نے کبھی اتنے کم لوگ نہیں دیکھے آج تک. اور پھر فرمانے لگے میرا قصور ہے. بتاؤ, جنہوں نے زندگیاں دے دی ہوں, دیکھو جو درخت جس پہ پھل لگا ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, وہ اکڑا نہیں کھڑا ہوتا. جتنے پھل زیادہ ہوں گے نا ان درخت کے اوپر. میں نے ایک امریکہ میں ایک پھل دیکھا, میں نے درخت کبھی دیکھا نہیں تھا آڑو کا, میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا, وہ ایک ہی دیکھا تھا بس وہاں پہ. تو وہ ایک عرب کو ملنے گئے تو اس کے گھر کے باغ میں لگا ہوا تھا. آپ یقین کرو وہ درخت کے اوپر میرا خیال ہے سینکڑوں آڑو لگے ہوتے, سینکڑوں, اور وہ زمین سے صرف 1.5 فٹ اونچا تھا. لیکن اس کی جو ساتھ تھی نا, وہ جو اس کی ٹہنیاں, وہ درخت سے بھی 3 گنا بڑی تھی, کوئی 6 فٹ کی, کوئی 8 فٹ کی, وہ پھیلی ہوئی تھی ساری زمین کے اوپر. میں نے کہا دیکھو یہ ہے, جو جتنا ایمان والا ہوگا, یہ ایمان والے کی نشانی ہے, وہ کم سے کم گفتگو کرے گا, وہ زیادہ بولے گا نہیں. کیونکہ یہ زبان انسان کو پکڑوا دے گی. آدمی سمجھے گا کہ میں نے بہت کچھ کیا, کیا کسی کی کمیاں دیکھنی, میں تو خود کمیاں سے بھرا ہوا ہوں. ہر آدمی مجھ سے بہتر ہے, نقصان کر رہے ہیں ہم. تو اس لیے بھائی اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. وہ ہمارے ایک بزرگ ہے نا, فرماتے ہیں کہ حرم کو گرانا چھوٹا گناہ ہے. دیکھو باتوں کا سننا مقصود نہیں, میں نے پہلے سے بات کر دی تھی. یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں, یہ زندگی میں کیوں نہیں آ رہی ہیں ہماری؟ اس لیے کیونکہ ہم سننے کے لیے بیٹھے, عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں ہمیشہ, کہ نہیں میں نے عمل کرنا ہے, جو میں نے سنا میں نے عمل کرنا ہے, میں نے نہیں بات کرنی ہے, میں نے میرا نقصان ہے. دیکھو نا, ایک آدمی سارا دن محنت کرے, مزدوری کرے, اور ڈھیر سارے پیسے ہوں, اور جب وہ پیسے لے کے گھر جا رہا ہو تو دروازے میں بندہ کھڑا کہنے لگا بھائی جان یہ دے دو سارا کچھ. تو آدمی کو کیا ہوئے گا, دکھ نہیں ہوئے گا, وہ کہے گا میری جان لے لو, یہ پیسے تو نہ لو یار, میں تو سارا دن مزدوری کی ہے. ہم نماز بھی پڑھیں, ذکر بھی کریں, تلاوت بھی کریں, تبلیغ بھی کریں, سارے کام کریں, اور پھر لوگوں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیں, احساس نہیں ہوتا. اور آدمی کہتا ہے یہ ہے ہی ایسے سب, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اس کی حفاظت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابئی جو تھا نا, ابئی اس سے بڑا منافق دنیا میں پیدا نہیں ہوا, اور سب کو پتا تھا یہ ابئی یہ منافق ہے, سب کو پتا تھا, کوئی ایسا نہیں جسے کو پتا نہ ہو. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے نہیں کہا یہ منافق ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیاب. وہی وہ کون سے طریقے ہیں پھر بھائی؟ آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا, لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا, اس کی قبر میں اتر گیا. یہ غم تھا اور کڑن تھی, ایک فکر تھی. آپ کسی سے ایک بار لڑ جائے تو تبلیغ کر سکتے ہو تو جا کے, کسی سے آپ کی لڑائی ہو جائے ایک بار خدا نہ خاصا, تو پھر
وہ एक साहब हमें कहने लगे जी आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, लाखों लोगों करोड़ों आपके तबलीग वाले हैं, आप लोग इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? तो मैंने कहा मैं बात यह है कि इलेक्शन में खड़े होते अपना हरीफ किसको बनाना, मैंने कहा हम अपना हरीफ नहीं बना सकते किसी को, क्योंकि इसको हरीफ बनाते हो दावत कैसे देंगे हम जाकर? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते और हम कहना भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह का हुक्म है हर आदमी को अपने से बेहतर समझें। जो किसी को अपने से बेहतर समझेगा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको उठाएगा ऊपर। वो किसके ऊपर आएगी? जन्नत के वस्त के अंदर, यानी कहते हैं जन्नत फिरौज के वस्त के अंदर अल्लाह उसको महल देगा। किसको देगा? जो हक पर हो और अपना हक छोड़ दे। मेरे भाई ये दीन सीखने की चीज है, ये बातों से नहीं आएगा, ये मेहनत से आएगा। तो जब अपनी ज़बानों की हिफाजत करें, जो मर्जी कोई कह दे ठीक है। मैंने मौलाना साहब से फरमाया 3 अल्फाज सीख लो तबलीग। 3 क्या है जी? कोई बात नहीं। चलो घर में जाओ ना तो हम घर में जर्नैल बने होते हैं, वो हमारी औरतें और बच्चे जो है ना बस वो कह दो, वो देखो बच्चे कहते हैं आ गया बाबा जी चलो जी, वो बच्चे इधर कोने में, घर वाली इधर कोने में। पता चल जाता कि ये आदमी क्या है। किससे पूछेंगे कि अखलाक कितने अच्छे हैं? लोगों से ना पूछें, उसके घर के नौकरों से पूछने जाके, उसके बच्चों से पूछने के अखलाक कैसे हैं, बता देंगे सारी बातें। अखलाक तो घर से शुरू है। मोहब्बत करें, प्यार करें लोगों से। मैं एक हमारे बुजुर्ग में उनका नाम देता हूं कि घर में गया तो अपने बच्चों को ना अपने कंधे पे चढ़ाया हुआ था, पोतों पोतियों को। मैं कहा मौलाना ये क्या किया? कहता अल्लाह के नबी की सुन्नत याद आ गई। मैं कहा चलो वही पूरी कर दो। बताओ हम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या करते थे? अल्लाह के नबी ने कंधों में बिठाते, उनके लिए बन जाते सवारी, चलो बैठ जाओ मेरे कंधों पे। कभी हमने किया ये? शर्म आती है। वो कहते हैं वो करने का काम है, तो अल्लाह के नबी की जिंदगी में सीखी नहीं ना। तो इसलिए भाई अपनी जबानों पे काबू करें। ये दावत तबलीग जो है ना बस यही है। हमारी नीयत क्या होती है कि लोग क्या वाह क्या बात है, बस इस वक्त इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि लोग क्या जी क्या बात है ऐसी, ओहो बड़ा जबरदस्त बुजुर्ग है जी ये तो। हाँ। हम कोई अमल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं भाई? लोगों के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। 1 टके की कीमत नहीं पड़ेगी अगर लोगों के लिए करेंगे। 1 टके की कीमत ही पड़ेगी, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं। वो है ना जान दे दी अल्लाह के रास्ते में, माल खर्च कर दिया अल्लाह के रास्ते में, इल्म पढ़ाया, तो तीनों गया किधर है? वो भी किताबों में है। क्योंकि उन्होंने अल्लाह के लिए नहीं कि अल्लाह के गैर के लिए किया, तीनों को जन्नत में डाल दिया। तो जान दे दी एक आदमी ने, जान। इसलिए मैं कभी कहता हूं, हम कारोबारी सुनते हैं ना, तो मैं कहता हूं मैं ज्यादा कारोबारी ना सुनाया करो, फिर कारोबारी जो ना कार्रवाइयों में तब्दील हो जाती है। वो कहता मेरी भी तो सुनो, मैं बताता हूं, मैंने बड़ा काम किया है सारा दिन। ठीक है सुन्नत है, कारोबारी सुना है, सुन्नत ही है भाई। तो हर अमल से पहले, बीच में, आखिर में अपनी नीयतों को टटोले। क्यों कर रहा हूं मैं ये काम? क्या मकसद है मेरा इस काम से भाई? किसको राजी कर रहा हूं, किसको खुश कर रहा हूं? अब सोचे एक हाथ से आदमी सदका दे और फरमाया ऐसा सदका दो कि इसको ना मालूम, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतना खुफिया छुपा के काम करो कि इस हाथ को भी मालूम है ये हो नहीं सकता। मालूम तो हो जाएगा, यानी इसको तस्करे ना करो इसको। वो कहते तुमको पता नहीं, मैं 2005 में मैं गया था अमेरिका, फिर 2007 में मैं गया था जापान, फिर 2008 में 9 में मैं चाइना चला गया था। वो सारी बातें बता देता है अपनी। वो शैतान जो है ना, शैतान वो नहीं छोड़ता। वो मौत से पहले पहले तक वो लगा रहेगा कि इसके अमल दाया कराओ किस तरीके से, ये साथ ना लेके जाए कुछ। इसलिए भाई अपनी कारोबारियों के ज्यादा तस्करे भी ना हो और अपने अमलों को टटोले। इखलास बड़ी मुश्किल से आता है लेकिन बड़ी आसानी से चला जाता है। बड़ी मुश्किल से आता है लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूं ये काम? किसके लिए कर रहा हूं भाई? किसको खुश किया मैंने भाई? मैं आपसे बात करूं, मैं सोचूं कि यहां वाह हो जाएगी तो पर ठीक है इंशाल्लाह, ना हिदायत मिलेगी किसी ना कुछ होगा, मेरा भी काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए भाई अपनी नीयतों को टटोलते रहे। हर अमल से पहले देखें मैं क्यों कर रहा हूं भाई? आदमी तहज्जुद पढ़ने लगता है, सारा घर उठा के रख देता है। चलो भाई
میں تہجد پڑھ رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں؟ اچھا جی بھائی ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ خفیہ اپنے اعمال کو کریں، تذکرے نہ کریں اس کے۔ لیکن یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی کیوں؟ کیسے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے بس، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستہ۔ یہ اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ کوئی ٹیکے سے نہیں آ جائے گا کہ ٹیکا لگا دو، روٹی کھلا دو، فلانی گولی کر دو، نہیں۔ اس کو اللہ کے راستے میں پھرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عملی قصہ بہت میں صبح سنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں مانتا ہوں کہ تو قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، سب کچھ ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن دکھا تو صحیح، ایک ڈھارس ہے نا، دکھا تو صحیح ذرا، تو کس طرح کرتا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں دکھا دیں آپ۔ نے کہا یوں کرو، 4 پرندے لے آؤ، ان سے محبت پیدا کرو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کو چاروں پہاڑوں پہ ایک ایک پہ رکھو جا کے، اور پھر ان کو بلاؤ، سارے آ جائیں گے۔ کتنا جلدی میں نے قصہ سنا دیا۔ اب غور کریں کہ 4 پرندے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے نا، وہ پڑے تو نہیں رہے گے تو کونے میں اٹھا کے لے آئے، یا اللہ نے پیدا کر کے گود میں لگ دیے ہوں گے۔ اب اس کے لیے پیسے ہوں گے، پیسوں کے لیے محنت کی ہوگی، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا، تفصیل تو علماء سے پوچھیں۔ پھر ان کو لا کر ان سے محبت پیدا کی جائے، تو محبت ایک دن میں آتی ہے؟ کتنے دن لگتے ہیں محبت پیدا کرنے میں؟ کئی کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے بھی ان کو 2-4 گھنٹے لگے ہوں گے۔ پھر ان کو کہا کہ پہلے ایک پہاڑ پہ چڑھو، تو ایک پہاڑ کو کون سا پہاڑ پہ چڑھ گیا؟ وہ کوئی لفٹ تو نہیں لگی ہوئی تھی نا اس کے اوپر۔ یہ میں تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں، آخری بات عرض کرنے کے لیے، کہ ایک پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے، وہاں سے اترے ہوں گے، پھر دوسرے پہ چڑھے ہوں گے، پھر اس سے اترے ہوں گے، پھر تیسرے پہ چڑھے ہوں گے، پھر اترے ہوں گے، پھر چوتھے پہ چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے۔ کتنا وقت لگا ہوگا ان چیزوں میں؟ یہ ساری بات اس کا مفہوم ڈھارس پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کتنی مشقت کرا دی، اور ایمان بنانے کے لیے کیا مطلب ہے بھائی؟ ایسے بن جائے گا؟ کتنی مشقت کرائی اللہ پاک نے، اور فرمایا اب بلاؤ ان کو، پھر یہ دیکھو تمہاری آواز سے آ جائیں گے۔ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی کب؟ یہ دعوت والے کام سے، جب لوگوں کے ایمان یقین کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، اس سے ہمارے یقین بنیں گے۔ ہم کتنی دیر دعوت دیتے ہیں، کتنی دیر اللہ کی بات کرتے ہیں؟ میں نے بھی آپ کو عرض کیا، آئی صاحب نے 1.5 گھنٹے میں 300 مرتبہ یہ بات فرمائی، ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ کتنی بار کہتے ہیں ہم کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کرنے والا نہیں ہے، ساری کائنات کا مالک بادشاہ اللہ ہے۔ کتنی بار دن میں کرتے ہیں یہ بات؟ تو یقین کہاں سے بنے گا؟ تو بھائی روزانہ دعوت دینی ہے، روزانہ ایمان یقین کی بات کرنی ہے لوگوں کے پاس جا کے، ان کو اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ وہ بھولے بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو بتانے اللہ کون ہے، اللہ خالق ہیں، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والے۔ یہ لوگوں کو عرض کرنی ہے جا کے بات، اور لوگوں کو اسے نہیں بتانی کہ لوگوں کو صرف پتہ نہیں ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرانی ہے، لیکن سنانا اپنے آپ کو ہے۔ ہمارے رائیون میں عرض کرتے ہیں کہ روزانہ 25 سے 25 لوگوں کو کم از کم دعوت دو۔ تو آج نیت کریں کہ میں روزانہ 25 نہیں 40 لوگوں کو دعوت دوں گا۔ روزانہ ایمان یقین کی میری ضرورت ہے، میں نے ایمانوں کو بنانا ہے۔ صحابہ نے اتنی دعوت دی کہ وہ بچھڑتے تھے تو ملتے تھے، پھر دعوت دینا شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو روزانہ لوگوں کو ایمان یقین کی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا مقصد حیات ہے۔ دیکھو دین میری ضرورت ہے، لیکن دین کو لے کے پھرنا یہ میرا کام ہے، یہ میں آیا اسی کام کے لیے ہوں، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی کام کے لیے ہے، اللہ نے مجھے چنا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، ہم نے سب سے پہلے عالم ارواح میں جو روح اکٹھا کیا نا، تو سب سے پہلی جو روح ہم نے اکٹھی کی، جو اس سے ہم نے چنا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان نبیوں کی روح کو چنا، میں نے اپنے ہاتھوں سے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے، جیسے ہم جا کے سبزی ایپل خریدتے ہیں،
اور پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب، جس طرح میں نے انبیاء کی روحوں کو چنا، اسی طرح میں نے آپ کی امت کو بھی چنا ہے۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے، کیوں چنا ہے بھائی؟ ایک کام دیا اللہ نے جو ہم بھول گئے ہیں آج۔ کوئی کہتا میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا میں انجینئر ہوں، کوئی کہتا میں چوکیدار ہوں، کوئی کہتا میں فلاں ہوں۔ حائشہ فرمانے لگے میرے چاند، تم نے تو اپنی نسبت ہی گرا دی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ کر۔ ہم انگلینڈ گئے تو وہاں پہ ہم سفیر کو ملنے گئے پاکستان کے، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، بزرگ ہیں ہمارے بڑے، تو وہ اور میں ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ایک بات بتاؤ، آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کون ہیں؟ بس میں پاکستان کا ایمبیسڈر ہوں۔ تو انہوں نے اسے پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے یار آپ اتنے سمجھدار آدمی، آپ کو مطلب نہیں پتا کیا؟ انہوں نے نہیں، آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمبیسڈر ہوں پاکستان کا۔ انہوں نے کہا آپ کے پیچھے کون ہے؟ پھر آپ کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ تو کہنا پاکستان کی ظاہر ہے، میں پاکستان کے ایمبیسڈر ہوں۔ تو کہنے لگا آپ جس طرح یہاں بیٹھے ہیں، آپ حکومت پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، اس کا مطلب ہے حکومت پاکستان کی طاقت آپ کے پیچھے ہے۔ اب آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، جو آپ کو ہاتھ لگائے گا وہ حکومت سے لڑ رہا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمانے لگے کہ بھائی ہم حضور کے کام والے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے کام والے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے پیچھے ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس لڑنے کی کوئی تلواریں بھی نہیں تھیں، اور ہمارے پاس کیا تھا؟ فرمایا ہم یوں رسی مارتے تھے تو کہ گردن ہی کٹ جاتی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ کیوں کہ وہ اللہ کے دین کو لے کے پھرنے والے تھے، اس لیے اللہ ان کے ساتھ تھا۔ خندق میں کیا ہوا؟ پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں، وہ جو کفر ہوتے ہیں نا، وہ منافق وہ ہنس رہے تھے کہ لو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کدال مارا نا اس کے اوپر، وہ یہ کیا کسرا، یہ کیا کیسر، وہ رومن امپائر تھا اس زمانے میں۔ تو آپ سے وہ ہنسنے لگے، وہ منافق کہنے لگے دیکھو کھانے کو روٹی نہیں ہے، لڑنے کو حوصلہ نہیں ہے، خندق کھود رہے ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کیسرا بھی ٹوٹ گیا، کسرا بھی ٹوٹ گیا، سب ٹوٹ گیا۔ اور پھر ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو توڑا کس نے؟ جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ حضرت فرماتے کہ ہوگا نہیں ہے، سمجھ لو تم یہ بات۔ تو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہم ایسے نہیں آ گئے۔ اللہ فرماتے نے چنا ہے، میں نے تم کو پسند کیا ہے، میں نے تم کو کام دیا ہے۔ پھر وہ ساری دنیا میں جا کر اب لوگ دنیا کے لیے پھر رہے ہیں، دیکھ لو مال کی کتنی ہے، دین کے لیے پھریں گے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے 5 باتیں عرض کی، یہ ہمارے اندر پیدا ایسے ہوں گی جب ہم اللہ کے دین کو لے کے پھریں گے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، دعوت کے اندر ان اعمال کو جب کریں گے۔ دعوت سے جو ایمان بنے گا، کسی چیز سے ایمان نہیں بن سکتا وہ، کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ تو دعوت ہے بھائی روزانہ ایمان یقین کی بات کرنی، روزانہ اللہ کی بات کرنی، قبر حشر آخرت کی بات کرنی، اللہ سے ہونے کی بات کرنی، اور یہ سمجھ لیں، یقین کر لیں اس بات کو کہ جب ہم اس کام کو کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ باقی کبھی حالات بھی آتے ہیں، وہ آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ہمارے رائیونڈ میں 1 سال کی جماعت تھی، جب ان کو بہت مارا پیٹا بیچاروں کو، تو مولانا جمشید صاحب کے زمانے کی بات ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا مارا ہے ان کو جی بیچاروں کو، تو وہ تو بیچارے ٹوٹے ہوئے تھے، تو رائیونڈ آ گئے، تو مولانا جمشید صاحب بغیر چپل کے بھاگے ہوئے باہر گئے، ان کو کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا لو جی مار کھا کے آئیں، کہہ رہے مبارک ہو۔ بولا کہ مبارک کس بات کی؟ فرمایا تمہارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی کو تمہارا کیا تھا۔ تو جب حالات آتے ہیں نا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیا وہ حالات آ جائیں گے، اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر 100 کسی ملک کے لوگ آئے نا اور ایک جہاز سے اترے، اور جب وہ اترے اس میں سے لیکن ایک آدمی کہے کہ جی میں اس ملک کا ایمبیسڈر ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ وہ 99 الگ ہو جائیں گے، اس کا پروٹوکول الگ ہو جائے گا۔
تو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جس نے تبلیغ کو آگے رکھا نا، یقین کریں، جس نے تبلیغ کو آگے رکھ کر اپنی دنیا پیچھے رکھی، اس کے اللہ سارے کام بنائے گا۔ اور جس نے دنیا کو آگے رکھ کر اور تبلیغ کو پیچھے کر دیا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی دنیا بگاڑ دیں گے، لیکن وہ بیچارہ پچھتائے گا۔ ہم تو بھائی تبلیغ کو سامنے رکھیں، یہ اللہ نے، اب سوچیں اللہ نے جہاں آپ لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو آگے رکھتے ہیں کہ دوسرے کسی کی بات کو آگے رکھتے ہیں؟ ہم اللہ کی بات کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ کا کام ہے، ہم ساری دنیا میں جائیں گے، ساری دنیا میں۔ دیکھو صحابہ تھے نا، صحابہ، ان کے لیے بیوی بچے چھوڑنا بڑا آسان تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا ان کے لیے۔ سب سے مشکل کام ان کے لیے جو تھوڑا مشکل تھا وہ کیا تھا؟ مدینہ کو چھوڑنا، 50,000 نماز کا ثواب، حرم کو چھوڑنا 1,00,000 کا ثواب۔ لیکن اس سے مشکل کام تھا ان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جانا۔ اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، جس نماز کی امامت اللہ کے نبی فرما رہے ہوں، وہ کیا نماز ہوگی، کیا درجہ ہوگا اس نماز کا؟ جس نماز کی زیارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو، وہ کیا عمل ہوں گے؟ لیکن جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو وہاں ضرورتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ صحابہ نے جان مال وقت صرف نہیں لگایا، صحابہ نے اپنی انفرادی عبادت بھی قربان کر دی۔ انفرادی عبادت نا، حرم کی نماز، مکہ کی نماز۔ کیوں؟ کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچانا، کیونکہ یہ ذمے ہے کام، یہ میرے آپ کے ذمے ہیں، یہ اللہ نے لگائے ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ میرا کام ہے، میں بھیجا ہی بھی کام کے لے گیا ہوں۔ اللہ نے ایک کام دیا ہے، یہ کام وہ ہے جو ہم نے، اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے بھائی۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا تو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو بات یہ ہے کہ جیب کی طرف نہ دیکھا کرو۔ ہمارے رائے میں ایک آدمی آیا میرے پاس، میں استقبال میں تھا اس وقت، تو مجھے آگے کہنے لگا جی وہ فلاں لوگ آئے ہیں جماعت والے عرب، کے ساتھ کوئی پاکستانی تھے، تو وہ ہمارے پیسے لے کے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ ہمارے علاقے میں گئے تھے تو انہوں نے کوئی پیسے دیے، ہماری سال کی جماعت ہے، تو اس کے نا پھٹے ہوئے کپڑے سے بیچارے کے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کرتے کیا ہو تم؟ کہتا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں کہا آپ کیا کرتے ہو یار؟ کہتا نہیں بس میرا کام ہے، میں اپنے بھائی کو دے کے آ گیا ہوں۔ میں کہ کیا کام ہے؟ کہتا ایک چھابڑا ہے، اس پہ کہنا بیچو، میں چھابڑا بھائی کو دے کے آ گیا ہوں، سال لگانے آ گیا ہوں۔ یہ ہدایت ایسے نہیں پھیلتی ہے، بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے، اور وہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ، آپ یقین کریں۔ ایک ہم جاننے والے کو روز روزہ رکھ لیتا ہے، عمل کے لوگ ہیں۔ تو بھائی اللہ پاک نے ایک محنت دی ہے، ایک غم ہے، ایک فکر ہے، ایک کڑن ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے۔ بتاؤ لوگ کدھر سے کدھر چلے گئے؟ آپ جو باہر گئے نا، باہر ملکوں کے اندر، ان سے پوچھے کیا حالات ہے۔ اب دیکھو آپ کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، بغیر کلمے کے جائی جا رہے ہیں، کیا بنے گا ان لوگوں کا بھائی؟ ہمارے پاس دیکھو نا، ان لوگوں نے، چائنا نے جو وہ چیزیں بنائی ہمارے سارے گھروں کو آسائش سے پہنچاتی نہیں پہنچاتی؟ ساری روز محنت کر کے 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، وہ چیزیں بنا کے ہمارے گھروں میں پہنچاتی ہیں کہ ان کی دنیا آسان ہو جائے، ان کو سہولت مل جائے۔ اور ہم نے وہ دین جس سے ان کی آخرت بھی کا بن جائے گی، ان کو سہولت آخرت کی بن جائیں گی، ان کی قبر ٹھیک ہو جائے گی، ہم نے وہ کس کا کیا؟ ہم نے تو اتنے مطلب ہی ان کی دنیا کی چیز استعمال کر لی، اور جو ہمارے پاس جو ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا جو کلمہ ہے وہ ہم نے دیا کہ نہیں دیا ان کو؟ تو یہ جیبوں کو نہ دیکھا کہ جیب میں پیسے ہوں گے، واللہ قسم خدا کی اگر اللہ قبول کر لیں گے تو اللہ بغیر دنیا کے ہر اسباب سے اللہ لے جائیں گے۔ ہم بڑے لوگوں کو جانتے ہیں، بڑے بڑے مال والے ہیں، لے آئی۔ تو میں نے ان کو، گھر والی مجھے بتانے لگی، کہنے لگی کہ وہ کہنے لگی کہ ہم 2 سال ہو گیا یا سال ہو گیا، تو کہنے لگا ہم نے ایک وقت کی روٹی چھوڑ دی۔ کیوں بھائی؟ میں نے وہاں پہ اتنے پیسے ہی نہیں تھے، تو ہم نے بولا چلو ایک وقت کی روٹی نا، وہ پیسے بچا کے چیزیں لگاؤں گا میں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ یہ دین کی عظمت ہے جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے۔ ہم اب فرانس کے جوڑے ہیں، مجھے ایئرپورٹ سے لے کے جا رہے تھے، جب ہمیں رائیونڈ پہنچنے لگے تو وہ مجھے بار بار وہ پوچھنے لگے، کہنے لگا جی کب آئے گا رائیونڈ، کب آئے گا؟ میں نے آ جائے گا رائیونڈ ابھی۔ جب رائیونڈ آ گیا تو میں نے بولا جی آ گیا، تو وہ پیچھے سے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، مسکراہٹ ان کی،
کہتا 18 سال کے بعد ہم آئے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کام سیکھنے کے لیے. کہتا ہماری خواہش تھی. تو ہمارے ملک میں تو آسان ہے، رائیونڈ کتنا دور ہے یہاں سے یار. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مراکز ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری مسجد کی جماعتیں ہیں ماشاءاللہ بھائی. تو اس لیے بھائی ہر ساتھی نیت کرے، ہر ساتھی. ایک تو ہے نا کہ